بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 26واں سپارہ ہے جو سورہ احقاف، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات اور سورہ قاف اور ذاریات کے تھوڑے سے حصے پر مشتمل ہے۔ احقاف کا معنی ہوتا ہے ٹیلے۔ اس میں اللہ رب العزت نے قوم عاد کا ذکر کیا، ان کی تباہی کا اور ان کے مکانات کے ٹیلوں میں تبدیل ہو جانے کا، اس لیے اس سورت کا نام احقاف رکھا گیا۔ اس کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے ماں کی، والدین کے احترام کو بیان کیا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دو شخص ہیں، ایک اپنے ماں باپ کا فرما بردار، دوسرا نافرمان ہے۔ فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے بندے بھی دو ہیں، ایک اللہ کی مان کر چلنے والے، دوسرے اللہ کے نافرمان۔ فرمایا یہ بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے آخر میں اللہ رب العزت نے جنات کا ایمان قبول کر لینا، اسلام کی طرف آ جانا، ان کا ذکر کیا، اور نبیوں کے اندر بھی تین کیٹیگریاں ہیں۔ سب سے نیچے نبی، وہ جن کی تعداد 1,24,000 ہے۔ ان سے اوپر رسول ہوتے ہیں جن کی تعداد 313 ہے۔ ان میں سے بھی آگے 5 ہیں جنہیں اولو العزم پیغمبر کہتے ہیں۔ تو یہ سورت نے اولو العزم پیغمبروں کا باقاعدہ ذکر کیا۔ سورہ محمد، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لے آئے، نیک اعمال کیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل ہوا اس کو بھی مان لیا، فرمایا یہ اپنے رب کی طرف سے سچائی پر ہیں۔ اس صورت کے اندر جہاد کا بھی ذکر ہے۔ دوسرے رکوع میں اللہ نے جنت کی 4 نہروں کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ پانی کی نہر ہے، شہد کی، دودھ کی نہر ہے، شراب کی نہر ہے۔ آخر میں ایک مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ جو انسان نوافل کو شروع کر لے پھر ان کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ بھی سورہ محمد سے اخذ ہوتا ہے۔ سورہ فتح، اس سورت کا نام فتح اس لیے رکھا گیا کہ اس میں مکہ کے فتح ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ مکہ المکرمہ کے فتح کی، تو رمضان شریف میں پھر مکہ فتح ہوا تھا، تو یہ عظیم خوشخبری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں خواب دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ صحابہ کو خواب سنا ہے تو تمام صحابہ اٹھ کھڑے ہوئے اور احرام باندھ لیے کہ یا رسول اللہ چلیے۔ جب یہ حضرات چلے، تقریباً 1400 صحابہ کا مجمع تھا۔ حدیبیہ نامی جگہ پہ ان کو آگے جانے سے روک دیا گیا اور یہ سمجھا کافروں نے یہ لڑائی کر رہے ہیں، جہاد کرنا ہے، لیکن ایسی حقیقت نہیں تھی۔ آپ نے ان کو سمجھانے کے لیے حضرت عثمان کی تشکیل فرمائی، جا کر ان کو سمجھاؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے گئے۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تم حج کر لو، عمرہ کر لو، آپ کے نبی کو اجازت نہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے نبی کو چھوڑ کر خود میں یہ کام کر لوں۔ اس پر انہوں نے یہ بات مشہور کر دی، ہم نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی، حالانکہ خبر جھوٹی تھی، اللہ نے بھی یہ خبر حضور کو نہیں بتائی، صرف خون عثمان کی اہمیت کو بتانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے بیعت لی، ہم عثمان کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ اللہ رب العزت بھی جانتے تھے سب کو، اللہ نے بھی اوپر ہاتھ رکھ دیا، ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا کہ میں اللہ بھی حضرت عثمان کا قصاص، عثمان کا بدلہ لینے کے لیے فل تیار ہوں۔ تو یہ حضرت عثمان کے خون کی اہمیت معلوم ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، وہ ایسے ہی نہیں اٹھایا، وہ اس واقعہ کے تحت اٹھایا کہ جس مسئلے کی نزاکت کے لیے حضور میدان میں آئیں، اللہ بھی تیار ہو جائیں۔ حالانکہ یہ مسئلہ بڑا آسان تھا، اللہ وحی کر کے بتا دیتے یا رسول اللہ خبر جھوٹی ہے، لیکن اللہ نے حضرت عثمان کے خون کی اہمیت کو بتایا ہے۔ اس صورت کے آخر میں صحابہ کرام کی بڑی شان بیان ہوئی۔ فرمایا کہ ان کی مثالیں پہلی کتابوں میں موجود ہیں، یہ لوگ تو بعد میں آئے، ان کے تذکرے پہلے ہی ہوتے رہے۔ حضرت ابو بکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں، رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ فرمایا ان پہ ناراض، ان پہ غصہ کافر ہی ہو سکتا ہے، اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ بدبخت صرف کافر ہی ہو سکتا ہے۔ سورہ حجرات، اس کو جو حجرات کہا جاتا ہے،
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمروں اور حجروں کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت کا نام سورہ آداب اور اخلاق بھی ہے۔ تقریباً 12-13 اہم مسائل کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے اللہ رسول سے آگے بڑھنا، ان کی آواز سے بلند آواز کرنا یا ان کے سامنے شور مچانا، اس کی اجازت نہیں، ورنہ اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ مسئلہ آج بھی ہے۔ نمبر 2، اللہ رسول کے فیصلوں کو آخری فیصلہ سمجھنا، ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کے فیصلے کو نہ قبول کیا جائے۔ تیسرا یہ ہے اگر کوئی آدمی غلط بات بتائے تو تحقیق کر لی جائے۔ چوتھا یہ فرمایا مسلمانوں میں لڑائی ہو جائے تو صلح کروا لی جائے۔ اس کے بعد کسی قوم کو مذاق نہ اڑائیں۔ پھر فرمایا غیبت نہ کریں، جاسوسی نہ کریں، برا گمان نہ کریں۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ اخلاقیات سکھا رہے ہیں۔ ایمان دل کا عمل ہے، اسلام ظاہر ہے۔ ہم لوگوں کو اسلام دکھا سکتے ہیں، ایمان نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں خود کو مومن نہیں مسلم کہو، کہ مومن کا کسی کو پتہ نہیں چل سکتا۔ سورہ قاف پہلے حرف ہے قاف، اسی مناسبت سے سورت کا نام قاف رکھا گیا۔ قرآن پاک کی عظمت کو ذکر کیا اور اللہ فرماتے ہیں